الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم ہی کو قانون اور شریعت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور تا قیامت قرآن کریم ہی بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اور اس کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی سنتیں، آپ کا اسوہ حسنہ وہی بہترین ذریعہ ہے قرآن کریم کی تفہیم کا، سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا. یہ 14واں پارہ ہے اور سورہ النحل ہے. اس کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. بہت ہی اہم آیتیں ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور اپنے قرابت والوں یعنی رشتہ داروں کے دینے کا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی یعنی بغاوت سے. یعظکم لعلکم تذکرون. تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. اور پورا کرو عہد اللہ کا جب آپس میں عہد کرو، اور نہ توڑو قسموں کو پکا کرنے کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. اور تم نے کیا ہے اللہ کو اپنا ضامن. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. بہت ہی اہم آیت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر اس کو مکمل طور پر اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی بھلائی، کوئی خیر کا کام ایسا نہیں ہے جو اس آیت کے ماتحت نہ آتا ہو، اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ بھی اس آیت کے ماتحت آ جاتی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے تفسیر میں لکھا کہ اگر صرف یہی آیت ہی نازل ہوتی، باقی قرآن نہ بھی نازل ہوتا، تو بنی نوع انسان کے ہدایت کے لیے اور دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی۔ بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ قرآن کریم کو سن کر ہی مسلمان ہوئے، جب وہ جہالت کی اور کفر و شرک کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں خاص طور پر ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی آیت کو سن کر ایمان لایا، میرے دل کے اندر جو ہے وہ اسلام اور ایمان راسخ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں پیوست ہو گئی۔ اب 3 کام ایسے ہیں جو اس آیت کریمہ میں جن کو کرنے کا حکم دیا اللہ پاک نے۔ پہلی بات، اللہ حکم کرتا تمہیں، پہلا کام عدل کا ہے کہ انصاف کرو، انصاف کرو۔ اب عدل کیا ہے؟ کہ انسان کے عقائد ہوں، ان عقائد کے تحت اس کے اعمال ہوں، اس کے اخلاق ہوں، اس کے معاملات ہوں، اس کے جذبات ہوں، وہ جو بھی عمل کرنا چاہے، اس کی گفتگو ہے، اس کے اندر توازن قائم ہو جائے، زیادتی نہ ہو اس کے اندر، یہ ہے عدل۔ اعتدال اس کے اندر آ جائے کہ وہ اپنے لیے بھی قابل قبول ہو اور دوسروں کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ آپ کی باتوں کو سن کے، آپ کے معاملات کو دیکھ کے، آپ کے فیصلوں کو دیکھ کے، آپ کے عقائد کو دیکھ کے، آپ کے اعمال کو دیکھ کے دوسرا آدمی آپ سے بدظن نہ ہو، متنفر نہ ہو، بلکہ اس کو خوشی ہو کہ خوبصورت رویے ہیں، اچھا عقیدہ ہے، اچھی گفتگو ہے، اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، معاملات ٹھیک ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، ناپ تول ٹھیک ہے، فیصلے ٹھیک کرتا ہے جو اختیار اللہ نے دیا۔ تو پہلی بات یہ ہے، ایک تو اختیار انسان کو اپنی ذات پر ہے، جو معاملات اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، جیسے عقائد ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، گفتگو ہے، تو انسان کو اپنے وجود پر اختیار ہے تو بہتر فیصلہ کرے، اعتدال والا فیصلہ کرے، اور اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے، لوگوں کو بھی نفع پہنچائے۔ اسلام کے اندر جتنے بھی احکام ہیں نا، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ خود بھی نفع اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاؤ۔ جیسے فرمایا حدیث پاک میں، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جس کے وجود سے لوگوں کو نفع پہنچے، تو وہ علم سے پہنچے، اخلاق سے پہنچے، معاملات سے پہنچے، فیصلوں سے پہنچے، گفتگو سے پہنچے، نفع پہنچے، مخلوق کو نفع ہو۔ تو پہلا حکم ہے عدل کا، عدل قائم کر لو، اپنی زندگی کے تمام کاموں کے اندر اعتدال آ جائے۔ عقیدہ توحید بھی ہے نا، تو وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ عطا فرمایا۔ عقیدہ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، میں قرآن کو تو مانتا ہوں، سنت کو نہیں مانتا، تو قرآن اللہ کی کتاب ہے،
تو جس اللہ کی کتاب ہے اس اللہ کے نبی کی مانو گے تو اللہ کی کتاب سمجھ میں آئے گی، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اختیار کرو گے تو قرآن کے حکم جو ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے۔ تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اس انتہا پر چلا جائے کہ باقی جو اس کے ماتحت جتنے بھی اسباب ہیں ان کا انکار کر دے۔ تو قرآن بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے، یہ بھی تو حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا۔ تو جب حضور علیہ السلام اس کی تشریح فرماتے ہیں تو ہماری طبیعت جو ہے اس کے اندر گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ کہ اللہ کے نبی کے فیصلوں کو تسلیم کرنے میں تمہارے دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، گھٹن پیدا نہیں ہونی چاہیے، دروازے کھلے ہونے چاہیے دل کے۔ حضور جو فیصلہ فرمائیں فوراً اس کو قبول کر لیں، چاہے تمہیں اس کے اندر اپنا نقصان ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن حقیقت میں نفع ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ کے رسول جو تمہیں عطا فرماتے ہیں لے لو، اور جس سے منع فرماتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ یہی تقوی ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو مان لیا، جس سے روکا اس سے رک گئے، یہی تقوی ہے۔ یہ کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ انسان کے اندر پیدا نہ ہو، اسی حکم پر عمل کرنے کا نام ہی تقوی ہے۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وہ ہے احسان، یامر بالعدل والاحسان۔ اب احسان کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان بذات خود تو نیکی کرے، بذات خود تو نیکی کرے، بھلائی کا پیکر بن جائے، نیکی کی مثال بن جائے، لوگ اس کو دیکھ کر دوسروں کو مثالیں دے، لیکن نیکی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے اس کو سارے برے نظر آنے لگ جائیں۔ میں نمازیں اگر پابندی سے پڑھتا ہوں تو دوسرے لوگوں کے اندر میں عیوب تلاش کرنے شروع نہ کر دوں، اور دوسرے لوگوں کو میں اپنے سے برا اور کمتر نہ سمجھنا شروع کر دوں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، دوسرے کی بھی بھلائی چاہوں، اس کو احسان کہتے ہیں کہ وہ بھی نماز پڑھنے والا بن جائے، اس کو رسوا نہ کریں۔ اگر اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، غفلت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کو رسوا کیا جائے۔ محبت سے، اخلاق سے، نصیحت سے یہ بھلائی اس کو دی جائے جو مجھے اللہ نے دی ہے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی نا اس بھلائی اور اس نیک کام کو کرنے کی، تو دوسرے کو بھی میں یہ بھلائی پہنچاؤں۔ اسی طرح زندگی کے سارے معاملات ہیں کہ جو بھلا مجھ کو مل رہا ہے، جو نفع مجھ کو اللہ عطا فرما رہے ہیں دنیا کے کاموں کے اندر، میری کوشش اور خواہش یہ ہونی چاہیے کہ یہی نفع، یہی بھلائی میرے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی ملے۔ میں دے سکتا ہوں تو میں اس تک یہ بھلائی پہنچا دوں، میں نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچا سکتا تو میں کم از کم دور بیٹھ کے دعا تو کر سکتا ہوں کہ یا اللہ اس کو بھی یہ بھلائی عطا فرما دے۔ میں کسی بے نمازی کے لیے دعا تو کر سکتا ہوں، یا اللہ اس کو نمازی بنا دے۔ کسی پریشان حال آدمی کے لیے دعا کر سکتا ہوں، یا اللہ اس کو رزق حلال طیب عطا فرما دے، مقروض ہے اس کی مدد فرما دے، یا اللہ یہ بیمار ہے اس کو شفا دے دے، یہ گمراہ ہو گیا اس کو ہدایت دے دے۔ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے بھی بھلائی چاہے اور دوسرے کے لیے بھی بھلائی کا طالب ہو، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور پھر احسان جتلانا بھی نہیں چاہیے۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ یہ بھلائی کرتا ہے تو اس کو جتلاتا پھرے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے، یہ بہت ہی ذلیل حرکت ہے، اپنا اجر ثواب ضائع کرنے والی بات ہے۔ جو کچھ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔
کہ میں اس آدمی سے بھلائی کر رہا ہوں، یا اللہ تیرا بندہ ہے، میرا بھائی ہے، میں بھلائی کر رہا ہوں اس سے، اپنی شان کے مطابق مجھے اس کا اجر عطا فرما اور اس کو بھلائی عطا فرما دے، جو میں اس کے لیے طلب کر رہا ہوں اس کو دے دے، اور مجھے اس کا ثواب اور اجر عطا فرما دے، میں تیرے حکم پر عمل کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ دیکھ لیں پھر کہ زندگی آپ کی کتنی ترقی کی شاہراہ پر چلتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے معاملات میں ہماری مدد فرمائیں گے اور مشکلات سے اس طرح اللہ ہمیں نکالیں گے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی نکالتا ہے۔ تیسری بات جو اس کے اندر فرمائی، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کہ اپنے قرابت داروں کے دینے کا تمہیں حکم دیتا ہے، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو مال دو، ان کی خدمت کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ نے تمہیں رزق دیا، اللہ نے تمہیں مال دیا، نعمتیں دی، تم اس میں سے نکالو، خاندان کے اندر دیکھو جو پریشان ہے اس کی مدد کرو، یتیم کی مدد کرو، مسکین کی مدد کرو، مقروض کی مدد کرو، بیمار کی مدد کرو۔ سب سے پہلا حق ہی خاندان کے لوگوں کا ہے، برادری کا۔ اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم خاندان کو چھوڑتے ہیں، ہم وہ دوسرے محلوں میں جا کے وہاں کھڑے ہو کے ہم غریبوں کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر ان میں 10-10 روپے بانٹ کے ہم اس کی سیلفیاں بھی بناتے ہیں، اور اس کو ہم سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کرتے ہیں کہ یہ فلاں جو سیٹھ صاحب ہیں، سیٹھ پتھر اللہ صاحب، یہ وہاں جو ہیں یہ 100 روپیہ 50 روپیہ لوگوں میں اللہ کی رضا کے لیے بانٹ رہے ہیں۔ حد ہو گئی۔ وہی کہ احسان کیا پھر جتلایا تو اجر ضائع گیا، برباد ہو گیا۔ جو نیکی کی ہے اس کا ثواب ملا ہی نہیں، الٹا گناہ ملا۔ تو ایتاء ذی القربی، اپنے قرابت داروں کا خیال رکھو، ان کی مدد کرو، کسی کو پتہ بھی نہ ہو آپ اس کی خدمت کریں، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، اس لیے کہ آپ اس کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کر رہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ اس کو پیسے دے رہا ہے، لوگ دیکھیں کہ یہ اس سے پیسے لے رہا ہے، یہ اس سے کوئی سامان لے رہا ہے، کوئی مال لے رہا ہے، لوگوں کے سامنے نظروں سے میں گر جاؤں گا نا، میرا ہاتھ ایسے ہو، پتہ بھی نہ ہو کسی کو، وہ ہو اور دینے والا ہو، اور تیسرا اللہ دیکھ رہا ہو، خدمت کر دو، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی برکت سے بہت کچھ ملتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اس میں سے خرچ کرو، پورے قرآن میں خرچ کرنے کا حکم ہے، خرچ کرو اس میں سے، نہ دے تو پھر کیا کرو گے؟ تو جب دیا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرو، والدین پر خرچ کرو، ہمسائے پر خرچ کرو، خاندان برادری والوں پہ خرچ کرو، دے رہا ہوں نا میں، تم خرچ کرتے جاؤ، آگے سے مال نکلتا جائے گا تمہارے ہاتھوں سے، اور اللہ کے خزانوں سے تمہارے جیب میں مال آتا جائے گا، تمہارے ہاتھوں میں آتا جائے گا۔ ایک سرکل ہے، اللہ کہتے ہیں سرکل کو روکو نہ، فساد پیدا ہوگا زمین میں، لبغوا فی الارض، مال کو روکو گے، اللہ کی نعمتوں کو آگے جانے سے روکو گے تو فساد پیدا ہوگا، سب سے پہلے گھر میں فساد پیدا ہوگا۔ باپ کے مرنے سے پہلے اس کی اولاد جو ہے نا وہ وراثت کا دعویٰ کر کے کھڑی ہو جائے گی، حالانکہ وراثت مرنے کے بعد بنتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہے۔ باپ کو عدل کرنے کا حکم ہے، اس کو احسان کرنے کا حکم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان معاملات کو طے کر دے، اور جو بن جائے مرنے کے بعد جو وارث ہیں اس کو قرآن کے حکم کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس ترکے کو تقسیم کر لے۔ پہلا کام یہی کرے، اس کے کفن دفن پر خرچ کرے، اگر استطاعت نہیں ہے اور اس کا مال موجود ہے تو اس میں سے خرچ کرے، باقی جو بچے اس کو تقسیم کرے بعد میں۔
تو مال تو خرچ کرنا ہوتا ہے، روکنا نہیں ہوتا۔ دیکھ لیں زمینیں ہیں، پیسہ ہے، وراثت میں نسل در نسل چلا آ رہا۔ میں رات ایک دوست کے ساتھ گیا تھا، اس نے مجھے ایک پلاٹا دکھایا، اس نے کہا یہ ہمارے پردادا کا پلاٹ تھا۔ اس طرح یہ چلتے چلتے یہ میرے والد صاحب کے حصے میں آیا، یہ میرے چچا کے حصے میں آیا، چچا کی اولاد نے یہاں پلاٹا بنا لیا، تیسری نسل ہے۔ مرنے والے قبر میں چلے گئے، وہ نہ پلاٹ لے کے گیا، نہ مال لے کے گیا، نہ پلازا لے کے گیا، وہ پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی مر جائیں گے، ان کی اولادیں آگے اس کے وارث بنیں گی۔ تو اللہ تو یہی کہتا ہے خرچ کرتے رہو، پر لگے رہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ صدقہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے کہ وزن کتنا ہے، گنتی نہیں ہوتی، اس خلوص کو دیکھتے ہیں، اس نیت کو دیکھتے ہیں جو تمہارے دل میں ہے۔ اگر تو وہ اللہ کی رضا ہے نا، تو کھجور کا ایک دانہ فرمایا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اگر تم نے صدقہ کیا نا، اللہ کے ہاں قبول ہے، بہت درجہ ہے اس کا۔ میرے پاس یہی تھا، صحابہ کے واقعات ہیں کہ صرف اپنے کھانے کے لیے گھر میں کھانا موجود ہے، 2 آدمیوں کی، میاں بیوی کے کھانے کے لیے سائل آ گیا، اس نے اٹھا کے اس کو دے دیا، اس نے اٹھا کے دے دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سائل کو جو ہے اس کو جھڑکو بھی نہ، اور کوئی سائل آ جائے، کوئی محروم آ جائے جو سوال بھی نہیں کرتا، خود اس تک پہنچا دیں۔ تو کس یقین پر اس نے کھانا اس کو دیا کہ جس اللہ نے یہ مجھے دیا تھا نا وہی دے گا مجھے، اور اس کو مل گیا، وہ بھوک سے نہیں مرا، بالکل بھوک سے نہیں مرا، اللہ نے اس کو کھانا دیا، مل گیا اس کو، اس نے کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 حکم ہیں جو کرنے کے ہیں، عدل کریں، عقیدہ اور ایمان اور اعمال اور اخلاق اور تمام زندگی کے معاملات کے اندر ایک توازن اور اعتدال قائم کریں، حدوں سے نہ نکلیں، حدوں کو نہ پھلانگیں، جو لمٹس ہے نا اس کے اندر رہیں۔ اور دوسری بات احسان، خود بھی بھلائی پر عمل پیرا ہو، وہی بھلائی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، اس کو بھی بھلائی پہنچائیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ میں نے کسی کو کچھ دینا ہے تو جو اپنے لیے لیا ہے وہی اس کو دے دوں، ویسا ہی اس کے لیے لے لوں نا۔ میں نے کپڑے لیے ہیں تو اپنے لیے بھی ایک سوٹ لیا، اپنے بھائی کے لیے بھی ویسا ہی لے لوں۔ کوئی کھانے کی چیز میں نے پھل لیا اپنے لیے، بھائی کے لیے، بھتیجوں کے لیے، بھانجوں کے لیے، ہمسائے کے لیے، وہی چیز لے لوں دوسرے کے لیے، میں اس کے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ اور تیسری بات ذوی القربہ ہے، ایتاء ذی القربہ، قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں جو اللہ نے دیا ہے، جتنا ہے، جتنی کر سکتے ہیں، استطاعت کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا جڑی ہوئی ہیں کہ آپ کو استطاعت کتنی ہے۔ یہ اونچا درجہ ہے کہ سارا ہی اٹھا کے کو دے دے، تو توکل کا آخری درجہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے پر کھڑے تھے، جو کچھ ہوتا تھا شام کو سارا نکال کے سوتے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے، نہ کچھ گھر میں مال رکھا ہو، نہ کچھ کھانے کے لیے ہو۔ سارے صحابہ اس پہ عمل نہیں کر سکے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل ہوئی۔ وہ جملہ ہے ایک بزرگ کا، حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ صحابہ حضور کے رنگوں میں رنگے ہوئے تھے۔ بڑا خوبصورت جملہ کا، صحابہ حضور کے
رنگوں میں رنگے ہوئے تھے. جس نے جس ادا میں، جس رنگ میں، جس کیفیت میں دیکھا، اس نے اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کی. اب یہ حکم نہیں ہے کہ سارا مال گھر سے نکال کر سوئیں، حکم نہیں ہے، ممکن نہیں ہے لوگ ایسا کر سکیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ایسا کیا. یہ مقام نبوت ہے کہ حضور تو مصلی سے گھر چلے گئے، اقامت ہو گئی، نماز تیار تھی، بجائے نماز پڑھانے کے مصلی چھوڑا اور حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے، نماز آپ نے پڑھائی. تو صحابہ تو حضور کے ہر عمل کو دیکھتے تھے، سوال کرتے تھے. سمجھ میں نہیں آیا حضور کیوں چلے گئے، نماز تیار تھی، اقامت ہو گئی. جب کوئی پریشانی ہے، کوئی اہم کام ہے جس کو آپ انجام دینے کے لیے تشریف لے گئے، تو نماز کے بعد صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ خیریت تو تھی، آپ مصلی چھوڑ کر چلے گئے، نماز کو روک دیا آپ نے، کوئی پریشانی تھی؟ فرمایا وہ کسی نے ہدیہ دیا تھا، کچھ سونا آیا تھا تھوڑا سا، وہ گھر میں پڑا ہوا تھا، تو مجھے یاد آیا مصلی پر کھڑا ہوا کہ وہ گھر پڑا ہوا ہے. تو مجھے اللہ سے حیا آئی کہ میرے گھر میں مال پڑا ہو اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. اب یہ مقام نبوت ہے بھائی. نبی گھر خالی کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، خالی ہے جو ہے تو نہیں دینا. یہ نبی کا مقام ہے، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ صفت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل ہوئی. مال آیا، خوب تقسیم کیا. تو سارے صحابہ سخی تھے، لیکن اس میں کچھ ممتاز ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اونچے درجے پر چلے گئے جود و سخا میں. تو حضور کے رنگ جو ہے نا، حضور کی صفتیں وہ صحابہ میں منتقل ہوئی ہیں. جو جتنا قریب تھا اس پر زیادہ اثر ہوا، زیادہ اثر ہوا. یہی واقعہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، دونوں کہیں آپس میں ملے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت جملہ کہا. کہنے لگا ابو بکر لگتا ہے منافق ہو گئے. استغفر اللہ، کیا بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ وہ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہمیں دنیا کے کسی کام کا خیال ہی نہیں آتا. نہ ماں باپ یاد آتے ہیں، نہ بال بچے یاد آتے ہیں، نہ کاروبار یاد آتا ہے، نہ دوست. ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا سوائے حضور کے. ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ نگاہ میں، نہ دل میں، نہ تصور اور خیال میں. حضور ہی حضور ہوتے ہیں بس. تو اس مجلس سے اٹھ کر ہم جاتے ہیں تو دنیا کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں. ابھی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں، فلاں کو اتنے دینے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حضور سے محبت اسی وقت ہی کرتے ہیں جب ہم حضور کے پاس ہوتے ہیں. اب یہ اپنے آپ کو تول رہا ہے ایک آدمی. حضرت ابو بکر بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے آؤ حضور کے پاس چلتے ہیں. وہیں سے پوچھتے ہیں نا جا کے، حضور موجود ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. حضور لوگوں کی خواہشوں پر نہیں چلے. حضور نے امت کو اپنی خواہش پر چلنے کا حکم دیا، اور نبی کی اپنی خواہش اللہ کی خواہش ہے، اللہ کا امر ہے، ذاتی خواہش نہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ابو ذر نے تو پریشان کر دیا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے یہ کہا اس نے. تو حضور مسکرائے اور فرمایا کہ بات یہ ہے، کبھی تم نے دیکھا کہ بعض راتوں کو سمندر کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، دن میں بھی جوش ہوتا ہے، بعض دن ایسے ہوتے ہیں، بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں، چاند کی روشنی کے ساتھ وہ ایسا جوش ہوتا ہے کہ اس کی لہریں پانی کی اٹھتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بہا کر لے جائیں گے، لیکن ایک وقت جگہ آ کے وہ ٹھہر جاتی ہیں، پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اور بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، جوش نہیں ہوتا. کیسی مثال دی؟ فرمایا کہ جب تم میرے پاس بیٹھے ہوتے ہو نا، میری توجہ سے اللہ کی رحمت کا نزول اتنا ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ایمان کا جوش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور تمہیں دنیا بھول جاتی ہے، بھول جاتی ہے، کچھ یاد نہیں رہتا تم.
اور جب تم میری مجلس سے اٹھ کے جاتے ہو تو پھر جوش ختم ہو جاتا ہے، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک سکون جو ہے وہ زندگی میں آ جاتا ہے، وہ جوش جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ ایمان تمہارے دونوں کا صحیح سلامت ہے، ایمان کو کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے ایمان تمہارا، بس یہ ہے میرے پاس آتے ہو تو جوش آ جاتا ہے ایمان کو، مجھ سے اٹھ کے جاتے ہو تو ایمان میں ایک سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ دیکھ کیسی تطبیق کی ہے، کیسا خوبصورت جواب حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو وہ سب سے بڑے صادق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو ان کی صحبت اور رفاقت میسر آ گئی، سبحان اللہ، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے کائنات میں، وہ صحابہ ہے۔ اور آج جو بھی صحابہ کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرے گا، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی سنگت اور رفاقت اختیار کرو، ایمان ٹھیک رہے گا، سلامتی رہے گی، عمل بھی ٹھیک رہے گا۔ اس لیے کہ صحابہ ایمان بھی حضور والا دیتے ہیں اور عمل بھی حضور کی سنت والا دیتے ہیں، وہ کہیں اور جانے ہی نہیں دیتے اپنے ساتھ چلنے والے کو۔ دوسری تین باتیں جو فرمائیں اللہ نے، وہ منع کیا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، نامعقول کام سے اور سرکشی اور بغاوت سے، تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ تو تین کام کرنے کے ہیں جن کا حکم دیا، عدل ہے، احسان ہے، اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت کرنا ہے، ان پر مال خرچ کرنا ہے، اور تین باتوں سے منع کیا۔ فحش کام، جتنے بھی فحاشی کے برے گندے کام ہیں، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، چوری ہے، بددیانتی ہے، غیبت ہے، ظلم ہے، جتنے بھی برے کام ہیں ان سے رک جاؤ، وہ فحش کام ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، حیا کے خلاف ہے، اس سے رک جاؤ۔ اور حیا اسلام کا امتیاز ہے، حدیث میں آیا، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی امتیاز ہے، اسلام کا امتیاز حیا ہے، ایک خصوصیت ہے جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی ہے، حیا دی ہے، شرم دی ہے۔ دوسری بات، والمنکر، نامعقول کام جتنے بھی ہیں، گناہ جن کو اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا کہ ان سے بچ جاؤ، جتنے بھی، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، سود نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ مارو، زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ، ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاؤ، نامعقول کام ہے سارے، تو ان سے رک جاؤ۔ اور بغاوت، یعنی دین کے ایک تو ہے کہ حکم کو نہ ماننا، عمل نہ کرنا، غفلت آ جانی، سستی اور کوتاہی وہ زندگی میں آ جائے، آدمی شیطان کے وسوسے کی گرفت میں آ جائے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ایک ہے بغاوت اختیار کرنا، ماننے کے باوجود عمل نہ کر سکنا، وہ سستی اور غفلت کے اندر آ جائے گا۔ غلطی کی بھی ہے، جان بوجھ کے بھی کی ہے، وہ بھی گناہ میں آ جائے گا۔ لیکن بغاوت مختلف چیز ہے۔ بغاوت تو یہ ہے کہ میں مانتا ہی تمہارے اس قانون کو، ایسی کی تیسی تمہاری، میں نمازوں کا مذاق اڑاؤں، میں قرآن کی آیات جو ہے ان کا مذاق اڑاؤں، ان کا استہزاء کروں، ان کی توہین کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کروں، مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں، اپوزیشن لیڈر بن کے آ جاؤں میں اسلام کا۔ شیطان اپوزیشن لیڈر ہے، اسلام کی اپوزیشن شیطان ہے، اور شیطان کے جتنے بھی نظام دنیا کے اندر چل رہے ہیں جو شیطانی نظام ہے، وہ اسلام کی اپوزیشن ہے۔ جتنے بھی گروہ ہیں، وہ حدیث کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، توحید کا انکار کرے، ختم نبوت کا انکار کرے، صحابہ کا انکار کرے، حضور کی سنتوں کا انکار کرے، اس کو شریعت اور قانون، یہ سب یہ شیطان کے، یہ اپوزیشن کے سارے یہ اس کے گروہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام کی اپوزیشن جو ہے نا، بغاوت کرے جو مقابلے پہ آ جائے، اس کو برداشت نہیں کرتا۔ مقابلہ نہ کرو، لگے رہو اپنے کام میں، ٹھیک ہے، کافر ہے، نہیں مانتے نا تو نہ مانو، امان دی ہے ان کو، اسلامی ریاست میں امان دی ہے،
ان کو حقوق دیے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا، ان کے شہری اور انسانی حقوق جو ہے ان کا تحفظ کیا، بیت المال میں ان کا بھی حق ہے جس طرح باقی قوم کا ہے، رعایا کا ہے۔ ریاست ذمہ دار ہے، ان کے حقوق کی ذمہ دار ہے تحفظ، لیکن جب وہ ریاست کے قانون کو مانے گا ہی نہیں، سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا تو پھر کیسے تحفظ ہوگا؟ یہ بغاوت ہے۔ بغاوت کی سزا دنیا کے بھی جتنے قوانین ہیں اس کے اندر موت ہے۔ دنیا کے اندر اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی قوانین ہیں، جو قانون اور آئین کی بغاوت کرتا ہے اس کو وہ زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے۔ ہماری ریاست میں بھی رہو اور ہماری ریاست کے قانون کو بھی نہ مانو، تو اللہ تعالیٰ بھی بغاوت کو پسند نہیں کرتے۔ مقابلہ مت کرو، باغی مت بنو۔ ہاں، ایک مسلمان کفر کا باغی ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ طاغوت جو ہے اس کی ہم بغاوت کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کفر جو ہے نا اس کی بغاوت ہم کرتے ہیں۔ بالکل وہ اگر مقابلے پہ آئے گا پوری طاقت سے لڑیں گے، کفر آئے گا، زندہ ہے اللہ کی توفیق سے لڑیں گے۔ کافر کے ہاتھ سے مر گئے تو سبحان اللہ شہادت کی موت مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 3 باتیں کرنے کی، 3 نہ کرنے کی یہ فرمایا، تو اس کے اگر اسی پر عمل کریں تو ہماری پوری زندگی دین اور شریعت کے مطابق ہو جائے گی۔ اور فرمایا تم کو سمجھاتا ہے اللہ تاکہ تم یاد رکھو، یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ سمجھا رہے ہیں ہمیں حضور علیہ السلام کے ذریعے۔ اور پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، پورا کرو عہد، یعنی جو تم نے عہد کیا، جو میثاق کیا اللہ سے، آپس میں جو معاملات تم نے طے کیے، اللہ کو گواہ بنایا، اس کو ضامن بنایا، بعد توکیدها، اور قسموں کو بھی جو پکی کر لی تم نے ان کو بھی مت توڑو۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تم نے کیا ہے اللہ کو ضامن، اللہ کو درمیان میں ضامن بنایا تم نے یہ سارے کام کرنے کے لیے۔ تو اب نہ عہد توڑو، یہ ہم نے عہد کیا ان کاموں کو کرنے کا اور ان کو نہ کرنے کا، اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے، آپس میں بھی ہم نے بیٹھ کے اس پر مکالمہ اور مذاکرہ کر لیا، تو اس کو مت توڑو، اللہ کا تم نے ضامن بنایا، دیکھو ایسا مت کرنا، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جب وہ اس کو درمیان میں لے آئے ہو نا تو برائی کرو گے وہ بھی اس کے علم میں ہے، چاہے علانیہ کرو چاہے چھپ کر کرو، نیکی کرو چاہے علانیہ کرو چاہے چھپ کر کرو، اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اب جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، بس اتنی سی بات، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔